رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت و شرافت، احترام و تعظیم اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے وجہ تخلیق کائنات، مقصد تخلیق کائنات، واجب الاتباع، خاتم النبیین، رحمت العالمین، ہادی، رہبر اور محبوب جاننا اور ماننا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جتنے حقوق ہیں ان میں اطاعت کے بعد دوسرا بڑا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے ایمان لا کر عمل کیا جائے. ایک آیات مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو اور بات کو اچھی طرح سنا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مدینہ کے یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو رائنا کہتے جس کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیں، لیکن اگر عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو اس کے معنی بنتے ہیں اے ہمارے چرواہے، جس سے اس لفظ سے بے ادبی اور گستاخی کا وہم پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ایسا لفظ بولنے پر پابندی لگا دی ہے جس سے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا برابر بھی فرق پڑتا ہو. رائنا کے بجائے انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا جس کے معنی ہے ہم پر نظر شفقت فرمائے. اس پر شاعر کہتا ہے کہ بے اجازت جاتے نہیں جبرائیل ان کے گھر، بے اجازت جاتے نہیں جبرائیل ان کے گھر، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے والا اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا بھیجا. لوگوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی نصرت کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر